چند ملائزم جو مولوی ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر تمام نوجوانوں کی دل آزاری کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ رافضی مر گیا, وہ رافضی مر گیا. لعنت ہے تم پر اور تمہاری ایسی سوچوں پر. تمہیں دشمنی کی بنیاد بس یہی ہو سکتی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں ان کے ایک ایک فرد کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید سفیان سوری القادری الحسینی. ہمیں جب یہ خبر پہنچی کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب مرحوم جو شہید ہو گئے, اس بات سے تمام امت مسلمہ چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ یا کوئی بھی مسلک و مذہب ہو, حتی الامکان دیکھا یہ بھی جا چکا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی تک اس غم میں شریک رہے, اظہار غم پیش کیا, تعزیت داری پیش کی. کیونکہ یہ ہندوستان سیکولرزم کنٹری ہے, یہاں ہر مذہب و ملت کا احترام کیا جاتا ہے. سنی ہو یا شیعہ, ملت اسلامیہ نے اس غم کو بڑے سوگ کے ساتھ منایا. آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کے چند اہل سنت والجماعت کے نوجوان اور بزرگان نے جو یہ اسٹیٹس یعنی کہ سوگواری کا, غم کا, اظہار غم کا جو اسٹیٹس لگائے, یعنی کہ یہ ایک محبت کی بنیاد پر کہ ملت اسلامیہ کا کسی نے درد اور غم کی بنیاد پر جو فلسطین کے مسلمانوں, فلسطین کے بیواؤں, فلسطین کے یتیم بچوں, فلسطین کے بوڑھے, فلسطین کے بزرگوں کے حق میں جنہوں نے احتجاج کیا, جنہوں نے فلسطین کے بچوں کے واسطے طاغوت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے, فلسطین کے بچوں کے واسطے, فلسطین کے بیوہ یتیموں کے واسطے طاغوتی قوتوں کے ساتھ جو ڈٹے اکیلا کھڑا رہا, وہ سید علی خامنائی صاحب آخری دم تک ایک خون کا قطرہ تک ملت اسلامیہ کے لیے جنہوں نے قربانی پیش کی. ان کے شہادت کے بعد ہم نے ہندوستان کی یہ سرزمین پر دیکھا کہ ایک مذہب اسلام پر ہی نہیں, تمام مذاہب, بین المذاہب نے, چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو یا کرسچن بھائی ہو یا سکھ بھائی ہو, تمام نے تو یہ اظہار غم پیش کیا. لیکن ہمارے اسی ہندوستان میں چند ملائزم جو مولوی ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اور جو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, امت کا ٹھیکیداری لے کر جو بیٹھے ہوئے, انہوں نے اپنے نفرت انگیز بیانات سے شیعہ اہل سنت والجماعت کے تمام نوجوانوں کی دل آزاری کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ رافضی مر گیا, وہ رافضی مر گیا. لعنت ہے تم پر اور تمہاری ایسی سوچوں پر. اسلام, دین اسلام وہ مذہب ملت ہے کہ تمام مذاہب کو جوڑتا ہے. مسلک کی بنیاد پر کوئی بھائی شیعہ ہو سکتا ہے, مسلک کی بنیاد پر کوئی بھائی سنی ہو سکتا ہے, مسلک کی بنیاد پر دیوبندی ہو سکتا ہے, مسلک کی بنیاد پر بریلوی ہو سکتا ہے, مسلک کی بنیاد پر کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے. لیکن جب ٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں. اگر سامنے طاغوتی دشمنی ہو, اگر سامنے یہودیزم ہو, صہیونی ہو, تو یہ ہم جب اس کے خلاف کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ مذہب, مذلک اور مذہب کی بنیاد پر نہیں, ہم ملت اسلامیہ کی بنیاد لے کر, ہم چاروں کو لے کر یعنی کہ امت محمدیہ بن کر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ بھی سامنے دشمن یہ جان کر نہیں کہ شیعہ سنی جان کر ہمیں قتل و غارت گری نہیں کرتا, وہ بس یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. ہمارے چند ملائزم نے, مولویوں نے کافر کہتے ہیں حضرت سید علی خامنائی کو. کیا دلوں میں تعصب اتنا گڑ چکا ہے کہ تم سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے اس نسب کو, اس پوتے کو, ایک سید کو کافر کہنے پر اتر آئے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تمہیں یاد نہیں؟ حدیث مبارک ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میری بیٹی فاطمہ ہے.
میں نے فاطمہ اس کا نام میری بیٹی کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے جہنم کو اس سے اور اس کی اولاد جہنم سے اس سے اور اس کی اولاد کو آزاد کر دیا ہے، یعنی کہ یہ اور اس کی اولاد جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، جہنم کی آگ ان پر حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ یہ سید علی خان نائی کا شجرہ نسب جا کر دیکھو، تمہیں ویکیپیڈیا میں کوئی بھی ہو شجرہ نسب دیکھو، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لال ہے، یہ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا لال ہے۔ تمہیں دشمنی کی بنیاد بس یہی ہو سکتی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں ان کے ایک ایک فرد کے ساتھ دشمنی ادا کرتے ہو۔ تم نے کوئی ایسا بہانہ نہیں چھوڑا جو علی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ کی ہو۔ تمہیں دشمنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہیں دشمنی ہے مولا کائنات حضرت علی اسد اللہ غالب سے، تمہیں دشمنی سیدنا پاک علیہ السلام۔ اس دشمنی کی بنیاد پر تم سادات اکرام پر بھوکتے ہو، تم سادات اکرام پر چیختے ہو، تم سادات اکرام کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اسی بنیاد پر تعصب بھرے یہ جملات آپ کہہ رہے ہو کہ تم یہ کہنے پر اتارو کہ رافضی مر گیا، لعنت ہو تمہاری سوچوں پر کہ تم نے نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، تم نے نوجوانوں کو گمراہیت میں رکھا ہے۔ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین ابن علی مقام علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا، ہاں وہ شامی لوگ تھے، ہاں وہ شامی یزیدی لوگ تھے، لیکن ان کو فتوے دینے والے بتاؤ مفتی تھے، 5000 مفتیان جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ اور لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کربلا کے میدان میں یزیدی سوچ و فکر و نظر رکھنے والے فوج یہ کہہ رہے تھے کہ جلد سے جلد حسین یعنی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، مارو، ان کی گردن کاٹو، ہمیں نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ دنیا نے ایسے مناظر بھی دیکھے۔ میں تمام لوگوں سے، امت مسلمہ کے تمام مسلکوں، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، میں یہ آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے بکاؤ ملاؤں کی باتوں میں نہ آئے، اپنے متحد کو قائم رکھے، کیونکہ جو سید علی خان نائی صاحب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ طاغوتی طاقتیں تھیں، حق و باطل کا معرکہ تھا۔ کیا آپ کے سمجھ میں یہ نہیں کہ سیدنا خامنائی صاحب لڑ رہے تھے اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے؟ یہ ظاہر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے کبھی یہودی و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے، تم ان کی دوستی میں کبھی دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ لیکن ثابت ہو گیا ہے کہ سید علی خان نائی صاحب ان سے جنگ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری بندگی حتی الامکان ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے اور امت مسلمہ کی خاطر ہے۔ آپ تمام نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا فتنہ پرور مولوی اور چندہ خور مولوی کے باتوں میں نہ آئے، اپنے متحد، اپنے تمام مسلکوں کے ساتھ متحد رہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ متحد ہی دشمن کو ہم ہرا اور گھٹنوں پہ لا اسی متحد کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، نہ کہ سنی نہ شیعہ۔ ان تمام باتوں سے، ان تمام خرافات سے ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ سب تمام مل کر ایران اور فلسطین کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اور فلسطین کو جلد سے جلد طاغوتی طاقتوں سے محفوظ فرمائے، اور جو طاغوتی طاقتیں ان تمام امت مسلمہ کے اور اسلامی کنٹریوں کے خلاف جو آواز بلند کر رہے ہیں، ان تمام طاغوتی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے۔ ہم حضرت سید علی خان نائی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور وہاں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کو غیب سے مدد فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو اور تمام شیعہ سنی جو ان سے والہانہ محبت رکھتے تھے، سید علی خان نائی صاحب سے والہانہ محبت کرتے تھے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں طاغوتی قوتوں کے ساتھ لڑنے کی ہمیں بھی جذبہ حریت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ کا سید الانبیاء والمرسلین۔